بعدد ما احاط به علمك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام مبارک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ام الخیرات کی بابرکت نام اور صلوات کے ساتھ آج کی اس نورانی سیشن کا ہم سب آغاز کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہر روز صبح ہم اپنے گھروں میں ام الخیرات کے نام دسترخوان فاطمیہ کو بچھا کر اپنے وجود کو اور اپنے دلوں کو، اپنے گھر کی چار دیواری کو، اور انشاءاللہ جو اس سیشن میں شامل ہو رہی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، وہ سب ان افکار کو اپنانے کے بعد شمع فاطمی بن کر انشاءاللہ انوار فاطمیہ کو اپنے اطراف میں پھیلانے میں، جلانے میں کامیاب رہے، یہاں تک کہ ظہور یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ہم سب زمینہ ساز ثابت ہو انشاءاللہ العزیز. شروع کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے اس سیشن کے عنوان سے ہی آپ سب جانتی ہے کہ وہ اصول اور وہ پرنسپلز جو سیرت زہرا سلام اللہ علیہا سے جب ایک بیٹی، جب ایک ماں، جب ایک بہن، جب ایک بیوی، بلکہ جب بھی میں کہوں گی ماں، بیٹی، بیوی، بہن سے ہٹ کر کوئی بھی انسان اس دنیا میں اگر ان اصولوں پر قائم رہے، ان پرنسپلز کو اپنی زندگی میں مشعل راہ قرار دیتے ہوئے سیرت فاطمہ پر اگر چلے، یقیناً ایک کامیاب، خوبصورت، نورانی اور فاطمی زندگی گزارنے میں وہ کامیاب رہیں گے. کل کی کلاس کے بعد کچھ ہماری بہنوں نے کوشچنز کیا تھا، میں آج اسی کو جواب دیتے ہوئے کنٹینیو کرنا چاہوں گی انشاءاللہ العزیز، کیونکہ 20 منٹ کے اندر ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے. آپ میں سے کوئی بھی کوئی سوال کرنا چاہے، آپ ریٹن میں بھی کر سکتے ہیں، آپ وائس میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی مزید اس کلاس میں شامل ہونا چاہے تو گروپ 1 کلوز ہو چکا ہے، گروپ 2 جو ہے اب سٹارٹ ہو چکا ہے فاطمہ کون ہے کے عنوان سے. آپ لوگ اس میں انشاءاللہ اپنا نام لکھوا لیجئے گا. کل کسی بہن نے یہ کوشچن کیا ہے کہ آپ نے کہا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے ہم 4 راستوں سے گزر کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پہچان سکتے ہیں یا ان کو انٹروڈیوس ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کلام ہے وحی. دیکھیں بہت اختصار کے ساتھ میں نے 130 آیات کا صرف بتایا، اور کچھ مشہور آیتیں جو اہل سنت کی کتابوں میں ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں یقیناً 100% کہ یہ آیتیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور دوسرا راستہ ہم نے کہا کلام معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین، کہ انہوں نے کس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کو بیان کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا تعارف کیا ہے، کہ آپ ان کو پہچاننے کے بعد، معرفت شناسی فاطمہ کے بعد آپ اصول فاطمہ کو اپنا لیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری روایات ہے، جیسے ماشاءاللہ سے سب عالمات یہاں پر ہے اس گروپ میں، سب جانتے ہیں. جیسے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمایا ان لی فی ابنتی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی میں حجت خدا ہوں پوری کائنات کے لیے، اور اللہ کی حجتوں کے لیے حجت ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ وہ روایات ہے جو مشہور ہے، جو شیعہ کتب میں بہت زیادہ ہے. آج میں ایک بہت خوبصورت ایک اور روایت آپ لوگوں کو بتاتی چلوں جو اہل سنت میں بھی ہیں اور اہل تشیع کی کتابوں میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے امالی میں بیان کیا ہے. پلیز اس کو یاد رکھیے گا، اس خوبصورت روایت کو لکھ کے رکھیے گا کہ ہمارے معصومین نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسے انٹروڈیوس کیا ہے. سنیے گا، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وہ بلند مقام کو بیان فرمانے کے لیے اس روایت کو امالی شیخ صدوق میں بیان کیا ہے کہ 70,000
یعنی 70,000 ملائکہ روزانہ آپ کے گھر کے چار دیواری کے گرد طواف فرماتے ہوئے، اس جلے ہوئے دروازے کے گرد طواف کرتے ہوئے ندا دیتے تھے. ندا یعنی فریاد بلند کرتے تھے. کیا چیز؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی. آپ نے سنا ہے کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی صرف جسٹ ون ٹائم، ایک دفعہ پروردگار عالم نے حضرت مریم کی شان میں بیان کیا ہے. اور اسی رب کے حکم پر امالی شیخ صدوق میں شیخ صدوق فرماتے ہیں یہ اس خوبصورت حدیث کو کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 ملائکہ ڈیلی آ کر ندا دیتے، فریاد کرتے کہ یا فاطمہ ان اللہ اصطفیٰ کی، خدا نے آپ کو چنا ہے، آپ برگزیدہ خدا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاک اور مطہر بنا دیا ہے. شان مریم میں ایک مرتبہ، شان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں 70,000 ملائکہ کا، بلکہ میں آج کی زبان میں اگر کہنا چاہوں نعرہ تھا. یہ ایک نعرہ خدائی، ایک دنیاوی زمینی نعرہ نہیں، یہ ایک خدائی نعرہ تھا جو بحکم خدا فاطمہ کے گھر کے چار دیواری کے باہر 70,000 70 فرشتوں کی بھی بات نہیں ہوتے، وہ آ کر جو ہے یہ ندا دیتے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی. یہ ہے شان فاطمہ جو ائمہ طاہرین علیہم السلام اور حجیت حضرت فاطمہ کو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے یہ حدیث ہے امالی شیخ صدوق میں کہ فرماتے ہیں میں گھر پر جب گیا تو میں نے دیکھا کہ حسنین تشریف فرما ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا تشریف فرما ہے، اور آپ تینوں کے خدمت میں وہاں خاص طور پر بعد نماز مغربین ملنے کے لیے تشریف لائے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول نے رخ کیا مولا امام حسن مجتبی اور مولا امام حسین علیہ السلام کی جانب. جملے دیکھیے گا کس خوبصورت جملے ہیں، کس قدر. فرمایا حسنم و حسینم، اے میرے حسن، حسنی اے میرا حسن، و حسینی اے میرا حسین، انتما کفت المیزان، آپ دونوں ترازو کے دو سائیڈ ہو، ٹھیک ہے. وفاطمہ لسانہ، اور آپ کی ماں فاطمہ اس کی بنیاد ہے. یعنی ائمہ طاہرین کا رگ و ریشہ، ائمہ طاہرین کی بنیاد، ائمہ طاہرین کا مرکز اور محور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مقام ذات نورانی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور اس کے بعد رسول نے فرمایا لا یعدل المیزان الا باللسانہ. عجیب مقام ہے. اے میرا حسن، اے میرے حسین، یاد رکھو کہ ترازو وزن ناپنے اور تولنے کے قابل نہیں رہتا، یا وہ حق وزن کا ادا نہیں کر سکتے جب تک وہ ستون اس کا صحیح نہ ہو. لسان ترازو ہے فاطمہ الزہرا، لسان ترازو یہ امامت، لسان ترازو یہ ولایت، لسان ترازو یہ صلح حسن، لسان ترازو یہ واقعہ عاشورہ. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ فاطمہ مادر حسین تھی، فاطمیہ مادر عاشورہ ہے. یہ اس کی طرف اشارہ میں نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. اور جو ہماری بہن نے کوشچن کیا کہ ہمارے اطراف میں بہت سارے اہل سنت ہماری بہنیں ہیں، اور ہم جب ممبر پر بیٹھتے ہیں، ہم جب فرش عذاب بچھاتے ہیں محرم الحرام میں یا اسپیشلی ایام فاطمیہ میں، آپ اس پر تھوڑا زیادہ بتائیں کہ اہل سنت نے اور کیا کہا ہے. کچھ اور خاص بیانات اہل سنت کے حوالے سے ہے تو اس پر روشنی ڈالنے کے حوالے سے کسی بہن نے سوال کیا تھا. تو آج میں دو بہت عظیم ہستی دانشور بہت بڑے اہل سنت کے ان کا آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں. اس میں سب سے پہلے ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر عبدالفتاح عبدالمقصود، جو ابھی 4 سال پہلے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو حضرت آیت اللہ عظمیٰ مرتضیٰ حائری سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے، اور امام خمینی کے برسی پر یہ برسی منانے کے لیے
اور مزید جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور سادات کے مقام کو پہچاننے کے لیے ایران میں ریسرچ کے لیے بھی یہ آئے تھے. انہوں نے بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہیں جو اسپیشلی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ایک وہابی دانشور کا بک لکھنا. عبد الفتاح عبد المقصود ڈاکٹر تھے. انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اس نے پوری دنیا میں شور مچایا. جو کتاب انہوں نے لکھی تھی پرشین میں بھی اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. لیکن شان فاطمہ میں جو اس مصری دانشور نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے زہرا ام ابیہا. فاطمہ بابا کی مادر کے نام سے، زہرا ام ابیہا کے نام سے. اور اس میں جو جملہ انہوں نے لکھا ہے، کائنڈلی ان جملوں پہ توجہ دے دیجیے گا. کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتے ہیں ان فاطمہ. یہ جملہ ایک مصری متعصب جس کو فاطمہ نے ہدایت دی، اس نے یہ کتاب میں جو ہے فاطمہ ام ابیہا میں شان فاطمہ میں یہ جملے لکھا ہے. ان فاطمہ کانت لسجایا ابیہا مرآت. اللہ اکبر. جملہ دیکھیے آپ کہ کہتے ہیں ان فاطمہ، بے شک فاطمہ، کانت عربی زبان میں یعنی کمپلیٹ تھی. وہ کیا چیز تھی؟ لسجایا ابیہا مرآت. کہتے ہیں فاطمہ شناسی کے لیے میرا یہ ایک جملہ اہل سنت کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، بلکہ جو گستاخی کرتے ہیں، جو وہابیزم کی سوچ کو اپنا لیتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ ایک جملہ کافی ہے فاطمہ شناسی کے لیے کہ ان فاطمہ کانت لسجایا ابیہا مرآت. فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار، سوچئے گا، کردار، افکار، استعداد، قابلیت کے لیے آئینہ تھی. یعنی جیسے نبی تھے ویسے فاطمہ تھی، جیسے نبی چلا کرتے تھے ویسے فاطمہ چلا کرتی تھی. شجاعت میں فاطمہ آئینہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فصاحت میں فاطمہ آئینہ تھی نبوت کے لیے. اچھا، انفاق میں فاطمہ آئینہ تھی نبوت کے لیے. یہ انسان یعنی یہ ایک مصری دانشور جو شیعہ نہیں ہے، نان شیعہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حتیٰ وہ کہتے ہیں قدم جب اٹھاتی بیوی، یعنی جب بیوی چلا کرتی تھی، بیوی کے چلنے کا انداز بھی نبوت کے انداز میں جو ہے آپ چلا کرتی تھی. ایثار میں، زہد میں، شجاعت میں، ظاہری چہرے میں، نورانیت میں. یعنی میں اگر ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں، پوری دنیا میں 3 ہستیاں ہیں جو شباہت کامل رکھتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، 3 ہستیاں ہیں جنہیں مرآت محمد کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنہیں سجا یا محمد کہا جاتا ہے، یعنی محمد کی عکاسی جن 3 ہستیوں کو کہا جاتا ہے. اور وہ 3 ہستیاں کون ہیں؟ سب سے پہلے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات. کیوں آج لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور فاطمہ کے خلاف لب کشائی کرنے کی حماقت کرتے ہیں؟ وہ فاطمہ جو عکس نبی تھی، وہ فاطمہ جو آئینہ تھی نبی کی رفتار، کردار اور افکار کو پہچاننے کے لیے. تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ. سیکنڈ، شہزادہ علی اکبر، شبیہ پیغمبر جنہیں کہا جاتا ہے. اور تھرڈ، تیسری ہستی، تیسری خوبصورت نورانی شخصیت کون ہے؟ یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یعنی میں آج یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ امام زمانہ عکس فاطمہ ہے. امام زمانہ شہزادہ علی اکبر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں شبیہ ترین شخص ہے، آئینہ ہے نبوت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شخصیت کے لیے. اسی طرح امام زمانہ دنیا میں اپنی رفتار، اپنے کردار، اپنی نورانیت، اپنی شجاعت سے اپنی جدہ جناب زہرا کو انٹروڈیوس کریں گے. یہ ایک کتاب میرے خیال میں کافی ہے. ڈاکٹر عبد المقصود جو مصر کے دانشور تھے، انہوں نے جو ہے اس خوبصورت جملے کو شان فاطمہ میں جو ہے
اپنی کتاب میں جو ہے لکھی ہے، اور بہت عجیب ہے ایک مصری دانشور کا یہ کہنا کہ اہتدیت بنور فاطمہ، خدا نے مجھے ہدایت دی نور فاطمہ سے۔ کہا گیا یہ نور آپ کو کہاں سے ملا؟ کہا وہ خطبہ فدکیہ جو اپنے حق کے حصول کے لیے، جو ولایت کے دفاع میں، جو علی کی مظلومیت کے لیے فریاد کرتے ہوئے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد میں دی، اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ خطبہ صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں، یہ خطبہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ خطبہ صرف تشیع کے لیے نہیں، یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے نجات کا ایک راستہ اور باب النجات نام دیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات کو۔ انسان فخر سے، جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا، پھر و بال در آوردن، آپ کے پر نکل آتے ہیں کہ اس عظیم ہستی کے میں آپ فالوور سے، اور آج ہم ان کی جوانی کا، ان کی قربانیوں کا اور ان کی مظلومیت کا حق ادا کرنے کے لیے ہم فاطمیہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آخری میں بتاتی چلوں حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے اہل سنت کا، جو اگر ہمارے عالمات ہیں، ذاکرات ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ لوگ نیٹ پر بھی سرچ کیجئے گا، شاید آپ کو عربی میں ملے، لیکن میں آج آپ کو اردو میں بتا دیتی ہوں، شبلنجی، ٹھیک ہے؟ یہ مقام فاطمہ کو آپ ان کی زبان سے دنیا والوں کے سامنے بہتر انداز میں آپ بیان کر سکتے۔ اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ میں مزید پہچانوں بی بی کو، میں اور اچھے طریقے سے ان اصولوں کو، ان پرنسپلز کو، سیرت فاطمہ کو پہچانوں اور میں فاطمی بنوں۔ آپ جیسے اپنے اندر بہت زیادہ غرور کو فیل کرتے ہو کہ میرا جو آئیڈیل ہے، میرے لیے جو اسوہ ہے، وہ کس قدر کمپلیٹ ہے، کس قدر نورانی ہے، کس قدر فضائل ہے، کہ ان کے دشمن ان کے لیے ایسے جملہ لکھتے ہیں۔ شبلنجی قاہرہ کے قریب ایک دیہات جس کا نام شبلنج تھا، وہاں پر آپ رہتے تھے۔ بڑے دانشور ہیں، انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں، اور شبلنجی وہ ہیں جنہوں نے خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ فار ایگزامپل زوجات الانبیاء پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور جس بات کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہی ہوں شبلنجی کے حوالے سے، وہ یہ ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا، ان کے آخری کتاب جس کا نام ہے نور الابصار۔ کیا مطلب ہے نور الابصار کا؟ نور الابصار یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک یا آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کا نور، اس کتاب کا نام ہے۔ کس کی شان میں لکھی گئی ہے؟ شان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کب انہوں نے یہ کتاب لکھی؟ ان کی طبیعت خراب، ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہونے لگی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، تو وہ مصر میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نوادگان میں سے ایک بہت پیاری، بہت ہی زیادہ نورانی شخصیت دفن ہے، جیسے یہاں قم میں بنت باب الحوائج، کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ کا روزہ ہے نا، مصر میں بی بی نفیسہ خاتون کا ہے، جو تہران میں شاہ عبدالعظیم ہیں، ان کی فرسٹ کزنز میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ شاہ عبدالعظیم بھی امام حسن مجتبی کے نوادگان میں سے ہیں۔ تو کہنے لگے میں کیوں نہ جاؤں، اب تک تو میں ان کے خلاف بولتا رہا، اب میں جاؤں گا شفا لینے ان کے در پر۔ بی بی نفیسہ خاتون کے روزے پر وہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ میں شفاعت کو، میں توسل کو نہیں، شاید میں بھی اب تک نہیں مانتا تھا، لیکن اب میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں لوٹا سکتا سوائے اہل بیت کے، تو آپ کو آپ کی مادر کا واسطہ ہے، آپ کو فاطمہ کا قسم دیتا ہوں، مجھے شفا دے دے، اور اگر میرے آنکھوں کی روشنی بینائی لوٹ آئی تو میں شأن فاطمہ میں کتاب بھی لکھوں گا، میں اہل بیت کی حقانیت میں کتاب لکھوں گا۔ اور یہ وہ کتاب ہے عزیزان من، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیوں، جو ایام فاطمیہ منانے جا رہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ایون بی بی سکینہ کے فضائل کو اس بندے نے، جو نان شیعہ، جو بالکل مانتے نہیں تھے، بلیو نہیں کرتے تھے، بیان کیا ہے۔ حضرت زینب کے لیے وہ مقامات جو انسان کی رونٹیں کھڑی ہو جاتی ہے، الزینب وما الزینب وما ادراک ما الزینب، کون ہے زینب، کیا ہے زینب؟ زینب کو آج تک کسی نے درک نہیں کیا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا نور الابصار۔
خواب میں ان کو بشارت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے شان فاطمہ میں آپ نے انصاف کے ساتھ کتاب لکھی تو خدا آپ کو آپ کی بینائی لوٹا دے گا۔ ان کی بینائی لوٹ آتی ہے، اور انہوں نے کتاب کا نام ہی یہی رکھا کہ فاطمہ کے نام کے صدقے پروردگار عالم نے مجھے میری بینائی لوٹا دی، سو میں اس کتاب کا نام رکھتا ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور، اہل بیت علیہم السلام۔ اور ام الائمہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب اس میں جو ایک خوبصورت روایت ہے جس کو سرنامہ کلام قرار دے کر انشاءاللہ کل سے ہم اصول اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں جو سیرت میں جو کچھ بہت اہم اصول ہمیں نظر آتا ہے، میں اسی حدیث کو سرنامہ کلام قرار دے کر بیان کرنا چاہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ شبلنجی کہتے ہیں فاطمیہ دیکھیے کیوں مناتے ہیں، کہتے ہیں خرج رسول اللہ من بیتہ، لکھیے گا، نوٹ کیجئے گا، عربی میں وہ یہ لکھتے ہیں خرج رسول اللہ من بیتہ، رسول خدا اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں بیدہ، ان کے ہاتھ میں، ید فاطمہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ تھا، یعنی جیسے بابا بیٹی کے ہاتھ کو یوں تھام کر گھر سے باہر نکلے۔ کہاں پر نکلے؟ کوچے بنی ہاشم میں، محلے بنی ہاشم میں، مدینہ کے گلیوں میں رسول خدا تشریف لاتے ہیں۔ بیدہ ید فاطمہ، اپنے ہاتھوں میں فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑ کر بابا بیٹی کو لے کر آتے، اور اس کے بعد جملے سنیے گا، یہ نون شیعہ اس طرح حضرت فاطمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، جس میں عورتیں ہیں، جس میں اصحاب ہے، جس میں مخالفین ہیں، جس میں منافقین مدینہ ہیں، میں نہیں جانتی، جس میں پورے اہل مدینہ ہیں، اور فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایھا الناس، اے لوگو، من عرفہا فقد عرفہا، جس نے ان کو پہچان لیا انہوں نے تو پہچان لیا، ومن لم یعرفہا، جس نے ان کو نہیں پہچانا، اعلموا، آج میں محمد بتا رہا ہوں، جان لو، میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں، ہذہ فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، یہ میرے جگر گوشہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری نبوت کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو مشہور جملے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں آج تک کسی ممبر پہ اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا کہ جسے فاطمہ راضی اسے میں راضی، جسے میں راضی اسے خدا راضی، اور من اغضبہا اغضبنی ومن اغضبنی اغضب اللہ، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ کیا مطلب ہے جو ہم لوگ گزر کر، ہم نعرہ لگا کر گزر جاتے ہیں؟ غضب خدا مشروط ہے فاطمہ الزہرا کے غضب کے ساتھ۔ اور ایک جملہ جو میں نے شیعہ کتب میں نہیں لکھا ہے بٹ شبلنجی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ جملے آپ کو آپ کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا دیتے کہ پہچان لو فاطمہ کو، منا لو فاطمیہ کو۔ فاطمیہ کی بنیاد رسول خدا نے رکھی ہے حیات میں، اور اب ممات میں میری آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ رسول نے مدینہ کی گلیوں میں اس کی بنیاد رکھی، آج مجھے اور آپ کو اس کو لے کر ساری دنیا میں احیاء فاطمیہ کر کے دنیا کو بتانا ہے فاطمہ کون ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ انا بریء منہم، جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچا دی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کے آنسو نکالے، جس نے فاطمہ کی پسلی توڑ دی، جس نے فاطمہ کے در کو جلا دیا، جس نے اپنے رفتار سے فاطمہ کو تکلیف، جس نے اپنے اخلاق سے فاطمہ کو تکلیف پہنچا دی، انا بریء منہم، یہ جملہ ہے محمد کا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شان میں خدا نے کہا کہ وما ينطق، وہ خود سے کلام نہیں فرماتا، الا هو وحی یوحی، مگر یہ کہ پروردگار عالم وحی کرے، مگر یہ کہ پروردگار عالم آرڈر کرے، اور وہ فرما رہے انا بریء منہم، کہ اس حدیث کو تم لوگ معمولی مت لینا، انا بریء منہم، میں محمد بری ہوں ان لوگوں سے جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچا دی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا۔ مطلب کیا ہے عزیزان من؟ یہ کہ شرط قبولیت اسلام ذات فاطمہ ہے، ورنہ رسول نے کہا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ سے
منسوب مت کرنا. محمد رسول اللہ کہنے سے اسلام کا یا مسلمانیت کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک فاطمۃ الزہرا کا حق ادا نہ ہو. آئیے ایام فاطمیہ میں فرش عزا کو بچھا کر بلند آواز میں فریاد فاطمیہ کو احیا کر کے اپنے گھروں میں فرش فاطمہ کو بچھا کر آئیے رسول کے دامن کو تھام کر رسول سے مدد مانگتے ہوئے یہ مہدی فاطمہ کے آمد کے لیے دعا کیجیے. یہ وہ جملے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. انشاءاللہ اسلام کے دائرے میں داخل اور صحیح معنوں میں دین کا حق ادا اور ایام فاطمیہ میں احیاء فاطمیہ کے لیے ہم کل سے ان اصول کو بیان کریں گے. بس آخر میں ریکویسٹ کی ہے بہت ساروں نے کہ چند جملہ دعا اور مسائب. بہرحال یہ سب چیزیں تو ممکن نہیں ہے 20 منٹ کے اندر ود ان 20 منٹس، تو میں بہت اختصار کے ساتھ دعا مانگنا چاہوں گی. پروردگارا تجھے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ، پروردگارا تجھے خمیدہ کمر کا واسطہ، پروردگارا تجھے لاغر اندام کا واسطہ، پروردگارا تجھے جیسے فیروزہ آپ نے دیکھا ہے نا کس طرح فیروزہ کلر اس کے اندر ڈھل جاتا ہے. کہا جاتا ہے ان ایام میں فاطمہ کا بدن بھی اس قدر لاغر اور رنگ فیروزہ اپنا لیا تھا. پروردگارا اس چہرے کا واسطہ، اس نورانی وجود کا واسطہ، ان راتوں میں فاطمہ کی مناجات اور تہجد کا واسطہ. اب فاطمہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی. اب زینب دیکھتی ہے میری مادر بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے اور زینب آنسو بہاتی ہے اور دعا مانگتی ہے یا اللہ میری مادر کو شفا دے. اس بیٹی کے دعاؤں کا واسطہ پروردگارہ علی کی مظلومیت کا آغاز ہونے جا رہا ہے. عزیزان من، علی کی غربت، علی کی تنہائی، علی کی مظلومیت کا واسطہ جسے بعد فاطمہ کسی نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. خدایا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے. جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو بے اولاد ہے. تجھے خون محسن کا واسطہ، تجھے محسن کی شہادت کا واسطہ، تجھے محسن کے خون سے رنگے اس چوکھٹ کا واسطہ ان بہنوں کی گودوں کو آباد فرما دے. ہمیں فاطمی بنا دے، ہمیں رفتار فاطمی کی سعادت، ہمیں اخلاق فاطمی کی سعادت، ہمیں کردار فاطمی کی سعادت. خدایا ہمیں حیاء فاطمی کا زیور پہنا دے یا اللہ. پروردگارہ مولا امام الزمانہ کے نورانی دعاؤں میں جنت البقیع میں ان راتوں اور ان دنوں میں جو قبر فاطمہ کا واحد زائر ہے ہمیں شامل فرما دے. ہمارے مرحومین کی تاریخ قبور کو نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.